اليوم قبل أن نأتي إلى موضوع المحاضرة السابقة أريد أن أبدأ شيئا جديدا ثم سنأتي إلى التدريب. اليوم أريد أن أتكلم عن موضوع مهم للمحادثة في اللغة العربية، هو موضوع يتعلق بالكتابة. أولا سأشرح خلاصة الدرس في اللغة الأردية ثم نأتي إلى اللغة العربية. تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کی جو ابتدائی ایک مقدمہ ہے وہ میں اردو زبان میں بیان کرتا ہوں، اس کو آپ سمجھ لیں اور پھر اس کو انشاءاللہ ہم عربی میں پریکٹس کریں گے۔ عربی زبان کے محادثہ اور کلام اور تکلم کو بہتر کرنے کے لیے جو طریقے بتائے جاتے ہیں ماہرین کی طرف سے، ان میں سے 3 تمارین یا 3 تمرینات ایسی ہیں اور پریکٹسز ایسی ہیں جن سے ہم سب کو گزرنا چاہیے۔ ان میں سے جو پہلی پریکٹس کا نام ہے تغییر النص الحواری الی نص سردی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ پریکٹس ہونی چاہیے کہ آپ ایک ڈائیلاگ پر مشتمل جو ٹیکسٹ ہے اس کو آپ ایک کہانی یا ایک بیان کے اندر چینج کر سکیں۔ تو اس سے انسان کا تکلم بھی بہتر ہوتا ہے اور اس سے انسان کی لغہ عربیہ کی پریکٹس اور مہارت بھی بہتر ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کتاب میں ایک ڈائیلاگ پڑھتے ہیں، جو ڈائیلاگ 2 افراد کے درمیان ہے، وہ کوئی بھی 2 لفظ آپ فرض کر لیں کہ مثال کے طور پر زید اور جواد کے درمیان ایک مکالمہ آپ کسی کتاب میں پڑھتے ہیں اور زید اور جواد آپس میں گفتگو کرتے ہیں، السلام علیکم یا اخی زید، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا اخی جواد، کیف حالک، انا بخیر، الی این تذهب الآن، الآن أنا أذهب إلى السوق لأشتري بعض الأشياء للدراسة، ماذا تريد أن تشتري؟ أريد أن أشتري بعض الكتب والكراسات، وأيضا سأشتري أقلاما جديدة وكراسة ومسطرة۔ تو یہ میں نے آپ کے سامنے ایک مثال دی ہے، تو کوئی بھی حوار جو ہے وہ آپ فرض کر لیں، تو پھر اس حوار کی پریکٹس آپ اس طرح کریں کہ جو ڈائیلاگ کی شکل میں لکھا ہوا ہے اب اس کو آپ عربی زبان میں بیان کریں۔ تو اس طریقے سے آپ کے صیغے بھی بہتر ہوں گے اور آپ کی گفتگو بھی بہتر ہوگی۔ ہم اس سلسلے میں سکرین شیئر کر کے آپ کو میں ایک مثال اس کی دکھاتا ہوں، تو پھر یہ جو پہلا طریقہ ہے آج کے درس کا، اس کو آپ اچھی طرح سمجھ لیں اور پھر اس کی پریکٹس ہو جائے گی۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے، میں پڑھتا ہوں، پہلے آپ اس کو سن لیں، عربی زبان میں ہے۔ تغییر الحوار الی نص سردی، تو یہ ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو حوار ہے اس کو آپ تبدیل کریں الی نص سردی۔ تو کیا مطلب ہے سردی؟ ویسے ہم تو سردی جو ہے وہ سردی گرمی کو کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن سردہ یسردو سردن کا مطلب ہوتا ہے روانگی کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا، یعنی جس میں ڈائیلاگ کی کوئی بات نہ ہو، بلکہ جیسے آپ سٹوری ٹیلنگ جسے کہتے ہیں یا جسے آپ کوئی بیان کہتے ہیں، تو اس طریقے سے، اور نص ٹیکسٹ کو کہتے ہیں۔ تو یہاں ہیڈنگ لکھی ہوئی ہے تغییر الحوار الی نص سردی، کہ ڈائیلاگ کو چینج کرنا ایک ایسی نص اور ایک ایسے ٹیکسٹ میں جو بیانی انداز ہے۔ تو یہ پریکٹس حادثہ اور اپنے تکلم کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اب ہمارے سامنے یہ ایک مثال ہے، یہاں سے میں پڑھنا شروع کرتا ہوں، آپ بھی اس میں دیکھتے جائیں غور سے۔ تو یہ فاطمہ اور ہند 2 بچیاں ہیں، ایک کا نام فاطمہ ہے اور دوسری کا نام ہند ہے، اور یہ دونوں گفتگو کر رہی ہیں۔ فاطمہ اینا ستذهبین یا ہند، ہند کہتی ہے سأذهب إلى السينما هل تريدين الذهاب معي۔ تو یہ سینما انہوں نے مثال میں لکھا ہوا ہے، ہم ضروری نہیں کہ سینما لکھیں، آپ اس کی جگہ کوئی بھی مقام آپ الحدیقہ لکھ دیں، سأذهب إلى الحديقة هل تريدين الذهاب معي، کہ میں
جو ہے وہ سینما یا باغ میں جا رہی ہوں تو کیا آپ بھی میرے ساتھ جائیں گی؟ فاطمہ کہتی مع الاسف لا استطیع، I am sorry I cannot go، یجب ان اکتب الواجبات، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اپنا کوئی ہوم ورک لکھنا ہے، وَأَحْفَظُ الْكَلِمَاتِ الْجَدِيدَ، اور نئے نئے ورڈز لکھنے ہیں، اضافةً إِلَىٰ أَعْمَالِ الْبَيْتِ، اور ساتھ ساتھ گھر کا کچھ کام بھی کرنا ہے۔ تو فاطمہ ایکسکیوز کرتی ہے کہ میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ ہند سبحان اللہ هذا كثير جدا هل هناك أحد يساعدك في أعمال البيت، تو ہند کہتی ہے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے سبحان اللہ اتنا زیادہ کام تم نے کرنا ہے، کیا تمہارے ساتھ کوئی مدد کرنے والا بھی ہے؟ فاطمہ لا كلهم مشغولون، ہند وانت یا سعاد هل ستذهبین معی، تو یہ اب جو ہند ہے وہ فاطمہ تو تیار نہیں ہوئی، تو اب سعاد ایک اور اس کی فرینڈ ہے، اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرے ساتھ چلیں گی؟ سعاد لا استطيع في هذا الاسبوع ربما سأذهب في الاسبوع القادم، میں بھی اس ہفتے نہیں جا سکتی، تو شاید میں اگلے ہفتے تمہارے ساتھ چلوں۔ ہند لماذا لا تذهبين في هذا الاسبوع، آپ اس ہفتے کیوں نہیں چل رہی؟ سعاد عندي اعمال كثيرة في البيت وفي الشركة ايضا، میں نے گھر میں بھی کچھ کام کرنے ہیں بہت سارے، اور کمپنی میں بھی، جو جس کمپنی میں وہ کام کرتی اس میں بھی میرے ورک لوڈ ہے اور برڈن ہے۔ ہند هل يساعدك زوجك في اعمال البيت، کیا تمہارا خامند گھر کے کاموں میں تمہاری مدد کرتا ہے؟ نعم يساعدني كثيرا۔ ہند انا فارغة طوال الاسبوع ان عندي خادمة ومربية اولاد، تو وہ ہند کہتی ہے کہ میں تو سارا ہفتہ فارغ رہتی ہوں کیونکہ میرے گھر میں خادمہ بھی ہے اور جو بچوں کو تربیت کرنے والی جو ایک انہوں نے رکھی ہے، جو ٹیوٹر کہہ لیں یا جو بھی، وہ بھی ہے۔ حول، اب یہ ایک وہ ہے ڈائلاگ جو آپ نے پڑھا جس میں تین بچیاں شریک ہو گئیں، ایک فاطمہ، ایک ہند اور ایک سعاد، اور یہ اب آپ نے یہ حوار ہے، اس کو آپ نے بدلنا ہے ایک ایسی ٹیکسٹ میں جو بیانی انداز کا ہو۔ تو اب یہ جیسے کہہ رہے ہیں حول الحوار السابق الى نص نثری، سردی یا نثری کا ایک ہی مطلب ہے، یعنی نثر میں بدل دیں، مستخدما هذه الروابط، تو اس میں آپ درج ذیل رابطے جو جملوں کو کنیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان کو استعمال کریں۔ لاکنہ ہے، لأنہ ہے، لذالک، اما، من اجل ذالک اور ایضا، یعنی ان چیزوں کو یوز کر کے جملوں کو ملاتے جائیں اور آپ اس کو ایک نثر کی شکل میں لکھیں ڈائلاگ کو۔ تو اب انہوں نے اس کو یہاں پہلا جملہ دے دیا، ایسے شروع کیا، تريد ہند ان تذهب الى السينما لیکن فاطمہ، تو اب یہاں سے آگے آپ نے مکمل کرنا ہے کہ آپ اسے کیسے مکمل کریں گے۔ الطریقۃ الثانیہ عندنا اسمها تغییر نوع الحوار، یعنی یہ اسی طرح کا طریقہ ہے اور اس کا مطلب ہے تغییر نوع الحوار، کہ جو آپ کے ڈائلاگ کی قسم ہے اس قسم کو بدل دینا۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ نے جو ڈائلاگ ہے یا جو مکالمہ ہے اس کو نہیں بدلنا، مکالمہ تو اسی طرح رہے گا، لیکن آپ اس مکالمے کے اندر جو ہے تھوڑی تبدیلی کریں گے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے ھذا ایضا من الانشطۃ المفیدۃ التي يمكن ان نطبقها على الحوار لتنمیۃ مہارۃ المحادثہ وذلك بتغییر الحوار من مذکر الى مؤنث والعکس۔ تو یہ طریقہ انہوں نے بتایا کہ حوار جو ہے اگر وہ مذکر کا لکھا گیا ہے تو آپ اسے مؤنث میں تبدیل کریں، یا اگر مؤنث کا تھا تو آپ اسے مذکر میں تبدیل کریں۔ تو اگر 8 جملے حوار کے لکھے ہوئے ہیں اور وہ سارے مذکر میں ہیں، مثال کے طور پہ وہ خالد اور زید کے درمیان ہیں، تو زید جو ہے وہ خالد سے پوچھتا ہے کیف حالک یا خالد، تو خالد کہتا ہے انا بخیر، ما اسم ابیک، اسم ابی اسحاق، ماذا يفعل ابوک، ابی مہندس فی المصنع، وفی ای مدرسة انت تدرس، انا ادرس فی مدرسة حکومیت۔ اس طریقے سے
یہ میں نے مثال دی ہے، آپ ایک حوار لکھتے ہیں، پھر آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس کا مذکر کو مؤنث میں بدل دیں، تو وہی جو آپ نے زید اور خالد کے درمیان ڈائیلاگ لکھا ہے، آپ اسے یوں بیان کریں گے کہ یہ اب فاطمہ اور حفصہ کے درمیان ہے، تو پھر کیا اس میں تبدیلی آئے گی کہ اگر پہلے لکھا تھا کیف حالک، تو اب آپ کر دیں گے کیف حالکی یا حفصہ، انا بخیر وانتی کیف حالکی، این تذهبین اليوم۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ صیغوں کی جو تبدیلی آ رہی ہے اس کی پریکٹس بھی ضروری ہے تاکہ مذکر اور مؤنث کی پہچان بھی ہو سکے، ورنہ وہی بات ہوتی ہے جو پٹھان ہمارے بھائیوں کے اندر ہوتی ہے کہ مذکر مؤنث کا فرق اردو میں آ کے ان سے قائم رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور یہی بات پھر عربی کے اندر جو ہے وہ بھی پیش نظر ہو جاتی۔ تھوڑا سا آج ہم نے چند موضوعات پہ ہلکا پھلکا ڈائیلاگ کیا، تو اب ایک تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ میں دوبارہ پہلے دونوں پوائنٹ دہرا دیتا ہوں جو آج کے لیسن کے تھے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے جس سے گرامر کی پریکٹس بھی ہوتی ہے اور بولنے میں بھی مدد ملتی ہے، تو اس میں ہم نے آپ کو ایک مثال جو ہے وہ بھی پڑھائی ہے۔ پھر دوسرا طریقہ آج ہم نے پڑھا ہے کہ پہلے آپ ایک ڈائیلاگ جو ہے وہ مذکر افراد کے درمیان اگر کر رہے ہیں تو پھر آپ اس تذکیر سے تانیث کی طرف جب آپ اسے بدلتے ہیں تو اس میں کیا تبدیلی صیغوں میں واقع ہوتی ہے، اس کی پریکٹس بھی آج ہم نے کلاس میں کروائی اور آپ کو بتایا بھی صحیح۔ اب ہم تیسرے اور آخری طریقے کی طرف آتے ہیں جو حوار کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور میں امید کروں گا کہ آپ اسے بھی توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ میں سکرین شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ ہے آج ہمارے اس گفتگو کا آخری طریقہ، اور اسے کہتے ہیں تغییر صیغۃ النص۔ تغییر صیغۃ النص، اور صیغۃ النص کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر ایک دفعہ کوئی حوار یا کوئی گفتگو لکھتے ہیں جس میں ایک واحد آدمی کی گفتگو ہو رہی ہے یا دو افراد کی گفتگو ہو رہی ہے، تو پھر آپ کو یہ کہہ دیا جائے کہ اب آپ ان دو افراد کو جمع میں تبدیل کریں، اور پھر پوری جو پیراگراف ہے اس کے اندر کیا کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے آپ وہ تبدیلی لے کے آئیں۔ تو اس کو عربی میں پہلے پڑھیں۔ ھذا ایضا من الانشطۃ المفیدہ التي يمكن بها تنمیۃ مہارۃ المحادثہ لدى الطلاب۔ تو کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک بہت مفید سرگرمی ہے کہ جس سے طلباء کے ہاں اور طالبات کے ہاں گفتگو کی مہارت کو بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ وذلك بتغییر صیغۃ النص من المفرد الى المثنى، اور یہ کیسے ہوگا کہ اس ٹیکسٹ کے صیغے کو مفرد سے تثنیہ میں بدل دیا جائے، بنوعیہ، مذکر مؤنث، یعنی تثنیہ مذکر بھی ہوتا ہے اور تثنیہ مؤنث بھی ہوتا ہے، والجمع بنوعیہ، اور اسی طرح مفرد کو یا تثنیہ کو جمع مذکر یا جمع مؤنث میں بدلا جائے، او من المتکلم الی الغائب اب المخاطب، یا متکلم کے صیغے کو غائب یا مخاطب میں تبدیل کر دیا جائے۔ وبہذا الشکل یستخدم الدارس الضمائر واسماء الاشارہ والاسماء الموصولہ فی محادثاتہ وتواصلہ مع الآخرین بشکل سلیم۔ تو اس طریقے سے جو پڑھنے والا ہے وہ ضمائر کو، اسماء اشارہ کو، اسماء موصولہ کو اپنی گفتگو میں اور دوسروں کے ساتھ رابطے میں صحیح طریقے سے استعمال کر سکتا ہے۔ تو آپ اس کو سمجھ گئے کہ پہلے جو ٹیکسٹ دیا جائے اگر اس میں واحد کا صیغہ ہے یا متکلم کا صیغہ ہے تو پھر اس کو جمع میں چینج کیا جائے، تثنیہ میں چینج کیا جائے، تو اس پورے پیراگراف میں کیا کیا تبدیلی واقع ہوگی، اس تبدیلی کی پریکٹس کرنا۔ تو ہمارے سامنے یہ ایک پیراگراف ہے، آپ میں سے کوئی دوست اس کو پڑھے اور پھر اس کی ہم تبدیلی کریں گے۔ یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیا، اب وہ نیچے کیا کہتے ہیں، بعد قراءۃ الاستاذ وطلابہ للنص وبعد توضیح الکلمات المفتاحیہ نطلب من الطالب ان یسند النص الى المثنى المؤنث مثلا زینب و مریم صدیقتان۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ اوپر لکھا ہوا تھا سعید و محمد صدیقان، تو اب آپ کیا کریں کہ سعید اور محمد کو زینب اور مریم سے تبدیل کریں، پھر اس پیراگراف کو دوبارہ پڑھیں کہ اس میں کیا کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ تو میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، آپ اس کی تبدیلیاں چیک کر لیں۔ زینب و مریم صدیقتان منذ الصغر تعیشان فی نفس القریہ وبیتہما فی نفس الشارع لکنہما افترقتا قبل سنة۔ زینب الآن تعیش فی المدینہ وترید من صدیقته، مریم
أن تنتقل إلى هناك، لكنها تحب القرية كثيرا لأن الهواء فيها نقي والطرق هادئة ونظيفة ومنظمة، الناس طيبون ولطيفون والطعام طازج ورخيص جدا، لكن المدينة فيها أشياء جيدة وأخرى سيئة، هناك المستشفيات والشركات ومراكز الحكومة والأسواق والجامعات والمدارس، ولكن الطرق مزدحمة وإشارات المرور قليلة والناس لا يتبعون التعليمات، والأشياء هناك غالية جدا، والهواء ملوث بسبب المصانع والشركات والحوادث كثيرة، لذلك مریم لن تنتقل إلى المدینہ۔ تو اس میں چند ہی مقامات ہیں جہاں پہ تبدیلی کرنی پڑے گی۔ ظاہری بات ہے جہاں پہ اسپتالوں کی اور حکومت کے آفیسز کی اور بازاروں کی بات ہو رہی ہے وہاں تو کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوگی، اور جہاں پہ مریم اور زینب کی بات ہوگی تو اس کے مطابق صیغوں میں تبدیلی ہو جائے گی۔